وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے جوش ہے ایمانوں میں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ وہ کام کے ساتھ ساتھ ان کے جو اور دیگر کام بھی ہیں جو سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں خالد حسین چودھری صاحب، جو کہ پاکستان سوشل سینٹر کے صدر بھی ہیں اور پاکستانیوں کے حوالے سے ایک نامی پہچانی شخصیت بھی ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ خالد صاحب، آپ کے جو میں ماشاءاللہ پچھلے چند سالوں سے آپ کی میں مصروفیات دیکھ رہا ہوں اور جو سوشل ویلفیئر کے حوالے سے سوشل سینٹر پاکستان کے حوالے سے ہے، ماشاءاللہ آج ہم نے وہی چیز ہمیں آپ کی طرف کھینچ کر لے آئی کہ کیوں نہ ہم ایسے دوستوں کو، اپنے مہمانوں کو بتا سکیں کہ آپ کی کیا مصروفیات تھیں، اور خاص طور پہ پاکستان سوشل سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پاکستانی کھینچے چلے آتے ہیں۔ وہ اپنی ضروریات کے مطابق بھی اور اپنی ضرورت اور اپنی مصروفیات اور خاص طور پہ جو کمیونٹی پروگرام کرواتی ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ خالد صاحب، آپ کا میں چھوٹا سا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا وین تھا جو کھینچ کر لے آیا سوشل سینٹر کی طرف، پاکستان سوشل سینٹر میں، کہ وہ کیا ایک وین تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ویژن اصل میں میرے والد صاحب کی طرف سے، کیونکہ میرے والد صاحب نے یہاں پہ 1995 میں شارجہ سینٹر کے پہلے الیکشن کنڈکٹ کروائی تھی، اور اس الیکشن کے اندر میں خود بھی شریک تھا کہ ان کے جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، ممبرشپ بنانے کا سارا جو سلسلہ تھا وہ میں ساتھ تھا۔ تو اس کے بعد 1995 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو الیکشنز ان اپوز میرے والد صاحب صدر بن چکے تھے، مگر انہوں نے حلف برداری نہ ہو سکی ان کی ایکسیڈنٹلی ڈیتھ کی وجہ سے۔ اس کے بعد 1999 میں میاں سعید صاحب ایڈ ہاک کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے 2-3-4 دفعہ جو ہے وہ وہاں پہ بلایا مجھے، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ اس میں تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہیں، فنکشنز ہوں گے۔ جو میرا خیال ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے جو فنکشن وہاں پہ ہوا تھا وہ انہوں نے عبدالستار ایدھی صاحب کے لیے، جی اچھا، عبدالستار ایدھی صاحب کے لیے پروگرام کیا تھا۔ بالکل جی۔ تو 2000 تھا وہ۔ اس کے بعد پھر ایگزیکٹو باڈی میں ان کے تھا، اور ساتھ جو بھی پروگرامز ہوتے تھے، جب کبھی کوئی کام ہوتا تھا تو ہم لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ 2003 میں پھر دوبارہ جو ہے نئی کیبنٹ تشکیل دی گئی، اور اس کے اندر انہوں نے مجھے ایز اے فائنانس سیکرٹری اپوائنٹ کیا۔ اچھا جی۔ 2003 سے لے کے 2009 تک ہم لوگ پھر وہاں پہ میں ایز اے فائنانس سیکرٹری رہا، اور 2009 سے پھر نئی کیبنٹ آ گئی، انہوں نے 2013 تک وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیں، اور 2013 میں پھر میں آپ نے الیکشن پھر دوبارہ سے لڑا اس میں 2013 میں؟ جی، پراپر الیکشن جو ہیں جو منسٹری آف سوشل افیئرس کی طرف سے ہوئے تھے وہ 2013 میں ہی ہوئے تھے۔ اچھا، 2013 میں ہوئے، نومبر 2013 میں ہوئے تھے۔ ابھی دوبارہ الیکشن ڈو ہیں، میرے خیال سے 1-8 مہینے تک جو الیکشن ہو جائیں گے۔ تو 2013 میں پھر مجھے ایز اے پریزیڈنٹ میں الیکٹ ہوا، اور اس کے بعد سے سلسلہ جاری۔ ماشاءاللہ، چلیں بہت اچھی بات ہے، 2013 میں آپ صدر بنے۔ میں نے مجھے بھی کافی عرصہ یہاں پہ ہو گیا ہے یو اے میں، اور خاص طور میں شارجہ میں، تو پہلے میں دیکھتا تھا کہ سوشل سینٹر میں اتنی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، لوگ بہت کم پروگرام بھی ہوتے تھے، لیکن میں نے بھی تھوڑا سا یہ چینج محسوس کیا ہے کہ 2013 سے 14 اور 15 کا جو ٹائم گزرا ہے اس میں بہت زیادہ چینجز آئی ہیں سوشل سینٹر میں، کام بھی ہوئے ہیں، پروگرام بھی بہت ہوتے رہے سوشل سینٹر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، وہ 14 اگست کا پروگرام ہو، وہ 6 سپٹمبر کا پروگرام ہو، وہ 23 مارچ کا پروگرام، وہ اچھے دیکھے۔ تو وہ اس کا کوئی خاص وجہ تھی چینجز کی، یا کچھ مجھے بتائیں گے تھوڑا سا؟ 2003 سے لے کے 2009 تک پروگرامز ہوتے رہے ہیں۔ جب میں ایز اے فائنانس سیکرٹری وہاں پہ کام کر رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اچھے لیول کے پروگرامز بھی ہوتے تھے، مگر لوگ اتنے زیادہ اس ٹائم بھی اس پہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، لوگ آتے نہیں تھے یا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ مگر 2009 سے لے کے 2013 تک ہم نے خود بھی محسوس کیا کہ سینٹر کے جو اصل مقاصد تھے اس پہ بالکل بھی کام نہیں کیا گیا۔ جی کہ فنکشنز تو ہوئی ہیں،
ماہ سوا کہیں 23 مارچ کے یا 14 اگست کے حوالے سے جو فنکشن ہوتے رہے ہیں وہ بھی جسٹ گیٹ ٹوگیدرنگ تھی اور ایک کھانا کھایا جاتا تھا اور چلے جاتے تھے. اس میں کوئی اس طرح کی جو ہمیں کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم لوگ اپنا ٹاسک پورا نہیں کر سکے, مزید گنجائش ہے, اور اس سینٹر میں یہ پبلک کے لیے ہمیں بہت کچھ ابھی مزید کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بیسیکلی گیٹ ٹوگیدرنگ اور پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ فنکشن بنا گیا ہے, سینٹر بنا گیا, اور اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو بھی اپنے ایفرٹس کے ساتھ اس سینٹر کو آباد کر سکیں کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے کہ پہلے آئی ڈی کارڈ بنتے تھے اور پاسپورٹ بھی بنتے رہے تھے وہ, لیکن فرائیڈے یا سیٹرڈے کو ٹیم آتی تھی. ابھی میں نے ایک چینج دیکھا ہے جو کہ ماشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ پاکستانی سوشل سینٹر میں اب نیکوپ بن رہا ہے, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ آف اوورسیز پاکستانیز کا بن رہا ہے. تو اس کا بھی انیشیٹو آپ کے پاس جاتا ہے, تو ابھی پاسپورٹ کے حوالے سے کیا ہے؟ ابھی آن لائن سروسز ہماری آئی ڈی کارڈ کی تو سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. پاسپورٹ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوگی تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یہاں پہ آن لائن سروسز وہ بھی سٹارٹ کر دی جائیں. اچھا, تو میں نے ایک اور, آپ اکثر میرا وزٹ رہتا ہے پروگرامز کے حوالے سے بھی اور اس کے بھی ویسے بھی آنا جانا رہتا ہے کہ جو کارڈز کے حوالے سے میں نے دیکھا سوشل ویلفیئر کے ماشاءاللہ کام بہت اچھے ہو رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے بتائیں گے کہ کون کون سے کام ہے, جیسے کہ آپ نے بہت سے بچوں کی اسکول فیسیں بھی ادا کی گئیں, بہت سے مریضوں کے لیے میڈیسن اور ان کے علاج معالجے کا کام بھی کیا گیا, بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس روزگار نہیں تھا یا کسی اور الجھن میں پھنسے ہوئے تھے, آپ نے پاکستان بھی ان کو بھجوایا. تھوڑا سا مجھے اس میں بتائیں تاکہ میرے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ کام کیا کیا ہو رہے ہیں اور کیا کیا ہوتے رہے ہیں. میرا خیال سے آپ ویلفیئر کے حوالے سے بات جی ویلفیئر کے حوالے سے. ویلفیئر کے حوالے سے یہ ہے کہ بھائی 2014 کو میرے پاس یہاں پہ ڈاکومنٹری اس کی ساری چیزیں موجود ہیں. جی کہ 2014 سے لے کے اور 2016 تک جو ہمارا ٹینیور رہا ہے, اس میں جو پہلے سال ہم لوگوں نے ڈونیشنز جو ریز کی تھی لوگوں کے تھرو, وہ میرے حال سے کچھ 2,000 سے 3,000 درہم اس ڈاکومنٹس کے مطابق ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور اس میں ویلفیئر کے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, مگر میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا آپ سب لوگوں کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سینٹر میں کوئی بھی ویلفیئر کیس جو آیا ہے اس کو ہم نے اپنی بساط کے مطابق دیا ہے. جی کوشش کی ہے کہ اس کا مسئلہ حل کیا جائے, وہ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو. بہت سارے ہم نے قیدیوں کو جیل سے چھڑوایا, ان کو اچھا ماشاءاللہ واپس بھجوایا. کونسلیٹ سے جو ریفر ہوتے تھے ہم لوگوں کو کیسز, ہم نے کوشش کی ہے ہر ممکن کہ بھئی ان کیسز کو حل کیا جائے. ان بٹوین ٹیکسی ڈرائیورز کا مسئلہ تھا, ان لوگوں کو ہم نے 1 مہینے 2 مہینے فوڈ پرووائڈ کیا, ان کی بیسک نیسیسٹیز ان کو پرووائڈ کی. گائے بگائے دن بدن روز کیسز آتے ہیں, مختلف نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں. الیکٹریسٹی کا بل نہیں ہے, بجلی کٹ گئی ہے, کسی کا ویزوں کا پرابلم ہے, کسی کا بزنس کی پرابلم ہے, اسکول فیسز کا مسئلہ ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم ہر بندے کو ہم لوگ سپورٹ کر سکیں اپنی بساط کے مطابق. مگر شارجہ سینٹر کے جو پہلا سال تھا اس پہ بھی ہمارے پاس کیونکہ اتنے فنڈز نہیں ہوتے کہ ہم لوگ ہر بندوں کی مدد کر سکیں, مگر میں نے اپنی ذاتی طور سے اس پہ کافی کوشش کی کہ بھئی کوئی بھی بندہ جو یہاں تک ہمارے پاس پہنچ جائے اپنی درخواست لے کے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. اگر میں نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ فنڈ سے آپ نے بھی بات کری ہے, آپ سے ایسے بات ہو رہی تھی, زیادہ تر آپ نے اپنے پاس سے پیسے بھی دیے ہیں لوگوں کو جو کہ سوشل ویلفیئر کے حوالے سے؟ جی میں نے جناب جو پہلا سال تھا اس پہ یہ فائلیں موجود ہیں ہمارے سینٹر میں, سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ اس میں صرف اور صرف 7 کیسز وہ ہیں جو ہم نے باہر سے ڈونیشن ریز کر کے لوگوں کو اچھا ماشاءاللہ گئی, اور باقی جتنے بھی کیسز ہیں جو اس لسٹ کے مطابق جو ہیں وہ آپ کے تقریباً 45 کیسز ہیں. تو اس میں سے جو باقی سارے کیسز ہیں وہ میں نے پرسنل دیے ہیں. اچھا, ایک فائل ہے جو سیکنڈ فائل ہے اس پہ ہم نے یہ 2015 کی بات ہے, اس میں ہم نے سٹارٹنگ میں صرف 3-4 کیسز دیے تھے, تو ہماری ٹیم نے منسٹری آف سوشل افیئرس کو جا کے یہ کہا کہ بھئی یہ پرسنلی دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ سوشل سینٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو یہ ہمارے ڈاکومنٹس جو ہیں یہ اپنا یہ پرسنل جو بھی کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں
تو اس کو آپ سینٹر کے حوالے سے نہ کریں بلکہ یہ ٹیم کو نہیں بتاتے. تو پھر سوشل سینٹر نے منسٹری آف سوشل افیئرز نے 2 بندے اپوائنٹ کیے, ایک جنرل سیکرٹری صاحب اور ایک لیگل افیئرز والے عبدالمجید صاحب, کہ جو بھی کیسز آئیں آپ پہلے ان کو ریفر کریں, وہ ان کو اپروو کریں, اور اپروو کرنے کے بعد جو ہیں وہ ان کو آپ خود دے دیں, جہاں سے بھی آپ کرنا چاہیں کریں. افسوس سے کو پہلے 7, 8, 10 کیسز میں نے بھیجے وہاں پہ, مگر اس کا کوئی جواب نہ آیا, اور جو لوگ سینٹر میں جاتے تھے تو وہ بار بار کالز کرتے تھے کہ بھئی ہمارے کیسز کا کیا بنے. تو اس کے بھی میرے پاس یہاں پہ یہ سارے تو اس ڈاکومنٹس میں کیا وہ رپلائی نہیں دیتے تھے, کیا ہوتا تھا آپ کو؟ کمیٹی جو بنی تھی وہ 2 لوگوں کی, مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ 2 گروپ سے ہمارا تعلق تھا, کیونکہ میں اپنے گروپ سے ایز اے پریزیڈنٹ آیا اور وہ باقی 10 جو ہیں وہ ہمارے جو دوسرے گروپ ہیں ان سے, دوسرے پینل سے تھے. تو وہ ہمارے جو پاکستانی تھوڑا کلچر کے مطابق بعض دفعہ ذرا اختلاف ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بھئی ہمیں ویلفیئر کے کیسز کے متعلق یہ اختلافات کو بھول کے ہمیں کمیونٹی کے لیے کیا ہونا یہی چاہیے کہ جو ہم پاکستانی کمیونٹی کے لیے وہ بھی ہمارے سارے دوست ہیں, پاکستانی ہیں, بھائی ہیں, مگر ہم نے پوری کوشش کی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم لوگوں کو اس چیز پہ قائل کر سکیں کہ یہ ہم لوگ یہاں کے رکھوالے ہیں, مالک نہیں ہیں. وہ یہ کہ ٹائم بینگ ہم لوگ کام کریں لوگوں کے جو بھی. اور یہ سارے کیسز وہی ہیں جو سینٹر میں آئے ہیں, مگر یہ سینٹر میں حل نہیں ہو سکے, اور ان کو میں نے خود ہی حل کروایا ہے اور کیا ہے. بلکہ میں نے پرسنلی اس میں سے اس جو فائل ہے اس میں تقریباً اباؤٹ 100,000 درہم کے ہم لوگوں نے کیسز کیے ہیں. اچھا, اور میں نے اس کو پرسنلی ان کو کلیئر کیا, کیونکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا نا کہ ہم لوگ ہمارے اندر کیا ہے. مسئلہ جی بالکل. بٹ ہم نے کوشش کی ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو بھی کوئی بندہ آئے گا وہ فل فلیش کام کر سکے گا, کیونکہ اپنے اپنے پینل سے لوگ ہوں گے, ہم خیال لوگ ہوں گے. تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی پینل آئے ہمیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہیے, لوگوں کے مسائلوں کو حل کرنا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی جہاں تک ممکن ہو سکے ان لوگوں کو, ان غریب لوگوں کو خیال کرنا چاہیے. زیادہ تر کیسز کون سے آپ کے پاس آتے تھے, آتے ہیں؟ زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ ہیں جو بزنس کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے, یا جابس چلی جانے کی وجہ سے, کسی کے اسکول فیسز کا بچوں کا, پلس رینٹ کا, پلس اپنا الیکٹریسٹی بلز. بہت دفعہ تو بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جو لوگ مطلب بیمار ہیں, ان کے پاس دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جی. مختلف نوعیت کے کیسز ہیں کہ بھائی یہاں پہ میرا ایک فیملی وہ تھی جو پچھلے 1.5 سال سے یہاں پہ تھے اور ان پہ فائنس چل رہے تھے. میرا حال ہے یہ 21,000 درہم پر ہم نے ان کو دے کے ان کی پوری فیملی کو کینسل کر کے ان کو واپس بھجوایا. اچھا, یعنی یہ کلیئر کیا. ماشاءاللہ, جی ماشاءاللہ, تو بہت اچھا کام. الیکٹریسٹی بلز اور ان کے رینٹس اور یہ تو کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں, مگر اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو پراپر ایکسپلین نہیں کر سک رہے, یا ہم لوگ ان کو پاس جا نہیں سک رہے. اس کی وجہ سے بہت کم لوگ ان چیزوں میں انوالو ہیں. مطلب آپ کوئی ایسے کمپین یا کچھ ایسا کرتے ہیں, لوگوں کو انفارم کرتے ہیں پاکستان سوشل سینٹر کے حوالے سے کہ فلاحی کاموں میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, یا کچھ ایسا؟ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہر پاکستانی کو بخوبی پتہ ہے کہ سوشل سینٹرز جو ویلفیئر ادارہ ہے یہاں پہ, مگر ہم لوگ اس کے لیے کوئی پروگرام منعقد کر کے ڈونیشن فنڈ ریزنگ یہ نہیں کرتے ہیں. وہ تو کر نہیں سکتے, سوشل افیئرز اور یہاں کے لا اینڈ آرڈرز کے خلاف ہے, وہ تو ہم لوگ نہیں کرتے. مگر اگر کوئی کیس ایسا آ جائے جو کوئی ہیلدی کیس ہے, پراپر کیس ہے, ہم لوگ اسے کسی اپنے جو بھی مخیر حضرات جو سمجھتے ہیں پاکستان کمیونٹی, ان کو ریفر کرتے ہیں کہ بھئی آپ اگر اس کو پرسنلی کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو پلیز ہیلپ کریں. مطلب یہ تو چلتا رہے گا. ابھی پریزنٹلی پاکستان سوشل سینٹر میں آپ کی کیا کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, جس میں میں دیکھتا ہوں شام کو لوگ آ کر بیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں, دن میں ID کارڈ کا بھی سہولت ہے. اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں تو بیڈمنٹن تھا, اور جم کی بھی ہمیں پرمیشن مل گئی تھی, مگر جم ابھی سٹارٹ نہیں ہو سکا. تو اور جو ریسنٹلی ہم نے عربک اور انگلش کلاسز کی بھی منسٹری آف سوشل افیئرز سے پرمیشن لی ہوئی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو میں ہوپ فلی یہی ہے کہ جو نیکسٹ پینل آئے گا وہ اب اس پہ مزید جو ہے جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ انہیں آ کے پوری کرے گا. میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے. نہ صرف میں پاکستانی, آج بھی میرے بہت سے دوست مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے. پاکستان سوشل سینٹر میں ہم پچھلے کئی سالوں سے وہی چہرے دیکھتے آ رہے ہیں جو وہ کافی عرصے سے چہرے چلے آ رہے ہیں. تو کیا اس میں کوئی چینج بھی آئے گا, یا وہی چہرے ہم لوگ دیکھتے رہیں گے, یا نئے لوگ آنا پسند نہیں کرتے کسی وجہ سے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میرا خیال ہے کہ جو آپ اس دفعہ انشاءاللہ جب ہمارا پینل جیت جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے چہرے نہیں ہوں گے, اور ہم نے اس دفعہ
اپنے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم پورے کے پوری ٹیم جو ہے نئے چہروں کے ساتھ لے کے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ پوری ٹیم جو ہے ہماری گریجویٹ سے کم نہیں ہوگی. ہاں یہ چیز ماشاءاللہ میں ابھی آپ سے بلکہ پوچھنے لگا تھا کہ کوئی اس میں ایجوکیشن کا بھی کچھ آتا ہے یا سمپلی آپ صرف ممبر ہونا ضروری ہے، 2 سال پرانا ممبر ہے وہی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، یا اس میں کچھ ایجوکیشن کی بھی، یا بزنس مین کمیونٹی اس میں کچھ ایسا نہیں، ریسٹرکشنز نہیں ہے؟ کوئی ریسٹرکشنز نہیں، کوئی بھی ممبر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. جیسے میں ابھی دیکھیں، میں آپ سے اسی حوالے سے بات کروں گا کہ جیسے پاکستان ایسوسیشن دبئی پیڈ، ماشاءاللہ وہاں پہ جو ٹیم آئی ہوئی ہے دے آر ویری کوالیفائڈ، ڈاکٹرز کا ہے پینل، اس میں ویلفیئر کا ونگ الگ ہے، اس کے اندر ایجوکیشن کا ونگ الگ ہے، میڈیکل کا ونگ الگ ہے. تو کیا ایسے ونگ بھی آپ پلان کر رہے ہیں اپنے یہاں پہ بنانے کے طرح سوشل سینٹر شارجہ میں؟ پاکستان ایسوسیشن دبئی کا اور پاکستان سوشل سینٹر شارجہ 2 مختلف اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں. جی جی. پاکستان ایسوسیشن دبئی جو ہے یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جسے آپ CDA کہتے ہیں. جی بالکل CDA کہتا ہے. اور ہم لوگ ہیں منسٹری آف سوشل افیئرس کے اندر. تو ہر ادارے کے اپنے لا اینڈ آرڈرز ہیں، جو ہمیں انہوں نے کہا ہوا ونگز کا کوئی بھی کنسپٹ نہیں ہے. جی. البتہ ہم لوگ کمیٹیز جو ہیں وہ کمیٹیز ہم لوگ بنا سکتے ہیں. جی جی. وہ بھی جو ہمارے پاس جو شارٹ ٹرم ممبرز یا لانگ ٹرم ممبرز ہوں ان کی. تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی یہ اس دفعہ آ کے ہم لوگ اپنی کمیٹیز بھی بنائیں گے، اور ہر حوالے سے کمیٹی ہوگی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ بخوبی، اور پبلک بھی دیکھے گی کہ انشاءاللہ چینج آئے گی. جی، کیونکہ لوگوں کا ایک ہی کمپلین رہتا ہے کہ جی وہ بعض اوقات صدر صاحب نہیں ملتے، بعض اوقات جنرل سیکرٹری صاحب نہیں ملتے آفس کی. اور آپ لوگوں کی پراپر آفس کی ٹائمنگ کیا ہے کہ جس میں آپ کے ممبرز مل سکتے ہوں؟ کوئی ایسے آفس کی کوئی ٹائمنگ آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے؟ جی ہماری اس طرح کی تو کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ایگزیکٹو میٹنگ جو ہے مہینے میں 1 دفعہ کرتے ہیں. اور نارملی میں تو بھائی اویلیبل ہوں، کوئی بھی مجھے فون کرے تو میں وہاں پہ پہنچ جاتا ہوں. یہ چیز تو میں نے دیکھی ہے کہ آپ کو کبھی بھی بلایا جائے یا کیا جائے تو آپ. اور جنرل سیکرٹری صاحب بھی اگر کوئی کام ہو تو وہ آ جاتے ہیں، مگر کیونکہ ذرا ان کا بزنس جبل علی کی طرف ہے تو انہیں آنے میں تھوڑی دقت ہے. تو آپ کی بات کر رہا ہوں وہ تو بات صحیح ہے. کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وہاں پہ لسٹ لگ جائے آپ کے سوشل سینٹر میں پراپر تمام کانٹیکٹ نمبرز کی اور تمام صدر جنرل سیکرٹری کہ آپ کسی سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسا بھی آپ لوگوں نے کیا؟ لگنی چاہیے، یہ بات بہت اچھی کی آپ نے، لگنی چاہیے. اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ بھائی اس ویب سائٹ کے اندر ہم لوگ ان کو اپنے پوری ڈیٹیلز چڑھا دیں. اور سر ایک اور چھوٹی سی میں آپ کو آپ کے ہوتے ہوئے بات کروں گا سوشل سینٹر کی شارجہ کے حوالے سے، کیونکہ میں بھی پاکستانی اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں پہ بھی ہمارا پاکستان کا نام کچھ ایسا ہو. میں نے بہت ساری آپ کی وہاں پہ تصاویر دیکھی ہیں جو بہت پرانی لگی ہوئی ہیں، تو وہ کیوں نہیں آپ چینج کرتے؟ وہ نئی تصاویر وہ رنگ بھی ان کے دھبے پڑ وہ کلر فینٹ ہو گئے ہیں، تو وہ اس کو چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے یا کچھ ایشوز پہ آپ چینج نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے اس کی اجازت نہیں. سر وہ ایسی کون سی اجازت ہے کہ اتنے پرانے رنگ ہو گئے؟ تصویر اتارنے کے لیے بھی شروع میں جب ہماری کیبنٹ نئی بن کے آئی تھی تو یہ ٹاپک زیر بحث لے کے آئے تھے وہ ہمارے کیبنٹ ممبرز کہ بھائی جی کوئی بھی جو تصویریں ہیں وہ اتاری نہیں جائیں گی انٹل کہ کمیٹی ڈیسائیڈ نہ کرے. جی جی. تو الحمدللہ اس کمیٹی نے کوئی بھی ایک بھی باکس کی پکچرز چینج کرنے کی اجازت نہیں دی. تو وہ پرانی جتنی پکچرز جو اپنے جو پچھلے پریزیڈنٹ صاحب تھے ان کے ساتھ جو لگی ہوئی تھی وہی لگی رہی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تھوڑا دل کو بڑا رکھنا چاہیے اور کمیونٹی کو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ میسج نہیں دینا چاہیے تھا، مگر مجبوری ہے کہ بھئی وہاں پہ جو دوسرے 10 لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اکیلا. سر وہ معذرت کے ساتھ میرے لیے سب قابل احترام ہے آپ کی کمیٹی کے ممبر اور جو بھی ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہم ایک امیج دینا چاہتے ہیں، ایک امیج ہے ہمارے پاکستان کا، اور وہاں پہ تصاویر اگر ہم کسی دوسرے کو بھی وہاں پہ بلاتے ہیں تو کم از کم جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ تصویریں وہ رنگ اڑی ہوئی اور وہ پرانی تصاویر وہ ایک عجیب سا پیش کرتی ہیں. اس میں میرا خیال اگر آپ کسی اپنے آفس میں یا میرے کوئی آفس میں آئے اگر میرے پاس کوئی پرانی تصویریں ہوگی تو وہ میں چینج کر دوں گا، یا ٹھیک ہے آپ وہی تصویریں دوبارہ ان کو لگوا دیں. یہ روایت بھی ہے کہ بھائی جو کوئی پرانے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کی جگہ جو نئے فنکشنز ہو جاتے ہیں تو ان کو ریپلیس کر دی جاتی ہیں. ہم لوگ بھی پچھلے 7-8 سال جب پہلے کیبنٹ میں تھے تو یہی ہوتا تھا کہ پرانے فنکشنز کی پکچرز اس عرصے تک لگتی تھیں، اس کے بعد ان کو چینج کر دیا جاتا تھا. مگر وہ اس دفعہ وہ ذرا نئی کمیٹی آئی تو وہ نئے اصولوں کے ساتھ ہمیں چلنا پڑا. بہرحال وقت گزر گیا، اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر سے بہتر چلیں. دیٹس گڈ جی، اللہ کرے ایسا ہی ہو. جب کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنے اسی جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، کوئی پیغام اور آئندہ آنے کے لیے آئندہ کے جو پلان ہے کچھ اس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب پاکستانیوں کو
جس ملک میں بھی رہیں ان کے لا اور آرڈرز کو فالو کریں، اور ہمیں بحیثیت پاکستانی یہاں پہ مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے پر ہر پاکستانی کی مدد کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ خالد صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے جو یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جس تک یہ ہمارا پیغام جا رہا ہے، پاکستان سوشل سینٹر جو ایک ادارہ ہے وہ پاکستانیوں کا ادارہ ہے اور پاکستانی کمیونٹی کا ادارہ ہے۔ آپ اس میں شرکت کیجئے، آپ اس کی ممبرشپ لیجئے، آپ آئیے اور اس کے بھرپور پروگرام میں شرکت کیجئے، اور جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ اس میں شامل ہوئے، اور ہمارے ساتھ خالد صاحب بھی ہیں اور جو دوسرے حضرات انشاءاللہ ہم لوگ لے کر آئیں گے، وہ سب آپ کے لیے موجود ہیں یہاں پہ اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ بہت شکریہ۔ اے وطن ہم ہے تیری شمع کے پروانوں میں، زندگی ہوش میں ہے